بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ آج کا پروگرام دو عنوان، بنیادی طور پر ایک ہی عنوان ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے موجودہ حکومت کی اخلاقیات یا اخلاق کی دیوالیہ پن، اور دوسرا اسی سے متعلق ایک نظم ہے مکر گیا ہے کے عنوان سے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ دیکھیں، کوئی انسان ہو یا معاشرہ، کوئی گروہ ہو یا کوئی فرد ہو، اس کی جو اعمال یا اس کا اوورال کنڈکٹ ہے، اس سے وہ نظریات ریفلیکٹ ہوتے ہیں جو اس کے ایتھاس کو کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ کسی فرد کی صورت میں اس کی انفرادی شخصیت، کسی گروہ یا معاشرے کی صورت میں اس کی اجتماعیات کا جو اوورال ایک کولیکٹیو کانشسنس ہے، وہ ڈیفائن اور کنڈیشن ہوتی ہے جو بھی وہ ان کے انٹرنل نظریات ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ کچھ منیمم اساس ہے اخلاقیات کی جو عام طور پر انسانوں میں ڈیزائربل ہے، اور وہ کم و بیش ایک ہی ہے اکراس دی مین کائنڈ۔ اس کے خد و خال جو مین ہے وہ ایک ہی ہیں، اس پر ایمفیسز مختلف انداز میں ہو سکتا ہے، اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کی انٹینسٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، نیشن ٹو نیشن، سوسائٹی ٹو سوسائٹی، یا فرد ٹو فرد، لیکن اس کی بنیادی جو عوامل یا بنیادی اس کے انڈائسز ہیں وہ کم و بیش ملتے جلتے یا یکساں ہیں۔ مثلا دنیا کے ہر کلچر میں جھوٹ بولنا بری چیز سمجھا گیا ہے، ہر مذہب میں جھوٹ بولنا کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ اسی طرح بالفرض چوری کرنا یا ادروائز جو اخلاقی بے راہ روی ہے، اس کو بھی برا ہی سمجھا گیا ہے۔ کسی معاشرے میں اس کی سزا ہے، کسی میں ماڈرن دور میں ممکن ہے اس کی سزا منیمائز ہو چکی ہو یا کہیں نہ بھی ہو، لیکن بہرحال اس کو ایک ورچو کے طور پر نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک خرابی کے طور پر ہی لیا جاتا۔ اور خاص طور پر جو حکومتیں ہیں وہ کیونکہ کولیکٹیو کانشسنس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں یا ریگولیٹر ہوتی ہیں معاشرے کی، تو ان کی اخلاقی بنیاد بہرحال ہونی چاہیے اور مضبوط ہونی چاہیے۔ اور اس سے کیا مراد ہے کسی حکومت کی اخلاقی بنیاد کا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے پریکٹیکل فنکشنریز ہیں، جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں حکومت کو، ان کی کچھ نہ کچھ اخلاقی یعنی ایکسیپٹنس کا لیول ہونا، ایک ایکسیپٹیبل لیول پر ہونی چاہیے۔ اور اس کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے ملک کی موجودہ حکومت کے ساتھ، ظاہر ہے کبھی بھی آئیڈیل لیول پر کسی معاشرے میں بھی بہت ریئر چانس ہسٹری میں ملتے ہیں، تھوڑی مثالیں ملتی ہیں کہ بالکل آئیڈیل لیول پر ہو، لیکن کم از کم بالکل برائی میں ڈوبی ہوئی نہ ہو، ہیں جی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ گویا مدینہ کی ریاست کے لیے کوشاں ہیں، اس کو ایک نئے انداز میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ کرپشن فری اور موسٹ ایفیشینٹ حکومت جو صداقت و امانت کے اعلیٰ معیار پر اترتی ہو، تو وہ اس قسم کی حکومت کے دعوے دار ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان دعووں پر کہاں تک پورا اترتے ہیں۔ مثلا موجودہ جو نیا پاکستان ہے، جو اس کے اسپانسرز ہیں، انہوں نے جو ایک نیریٹو ڈیولپ کیا معاشرے میں، ایک کنٹرولڈ اور گائیڈڈ میڈیا کے ذریعے، یا اپنی ایک طاقت جو نیکڈ فورس ہے، جو ویسے تو طاقت عوام نے یا قوم نے ان کو کسی اور مقصد کے لیے دی تھی، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چوکیدار اپنے مالک پر گن تان لے اور کہے کہ تم میری مرضی کے مطابق اپنے گھر کو چلاؤ گے۔ تو اسی طرح کا ماحول ہے۔ لیکن بہرحال جو انہوں نے نیریٹو ڈیولپ کیا، جو لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اس قسم کی ہم چیز لا رہے ہیں، اور جو اس خوشنما پبلسٹی میں آ گئے،
اور جو نہیں آئے ان کو زبردستی ان کے پیچھے لگا دیا، اور پھر بھی اگر کام نہیں چلا تو پھر ویسے ہی کسی کو پکڑ کر کہا کہ یہی الیکٹ ہو گیا، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ تو اس کا جو اعلیٰ ترین نمونہ ہے وہ حضرت خان صاحب ہیں، جو نئی گدی تشکیل دی گئی بنی گالہ شریف کے نام سے، اس کے سجادہ نشین اور گویا بانی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پہلے خان صاحب کی کیا حیثیت ہے۔ سارا جہان جانتا ہے کہ خان صاحب ایک پلے بوائے شخصیت کے طور پر ان کا پورا کریئر یا پوری زندگی ہے۔ اب وہ 70 کے قریب ہیں، اب کیا سدھریں گے جی؟ جس نے اتنی زندگی اباش پنے میں گزاری ہو، اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ اب کسی یعنی نئی اور خوشنما اور خوشگوار اور اچھی راہ پر آئے گا، یہ ویسے غیر حقیقی ہے۔ لیکن کبھی معجزات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اسپانسر جو سجادہ نشین GHQ شریف ہیں ان کی کوئی کرامات ہوں۔ بہرحال ہمیں اس کی عملی تعبیر نظر نہیں آئی۔ اس کی وجوہات کئی ہیں۔ مثلا خان صاحب ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی ایک نارمل فیملی کے طور پر انہوں نے اپنا خاندان نہیں چلایا۔ وہ آج بھی اسی طرح کہ اولاد کہاں ہے، کہیں ہے اور وہ خود کہیں ہیں۔ اولاد کے کبھی بھی وہ جو کفیل نہیں رہے، وہ کوئی اور رہا ہے۔ ویسے بھی زندگی کا عمومی جو ان کا رویہ ہے، ان کا ماضی اگر دیکھیں آپ یا ایون موجودہ صورتحال دیکھیں، کہ وہ بس ان 2 گولڈن پرنسپلز پر، بلکہ 3 گولڈن پرنسپلز پر عمل کرتے ہیں۔ اور وہ ایک تو میں نے کسی وہ نظم میں کہا تھا کہ کسی کی جیب پہ گزر اور کسی کی زوجہ پہ نظر، کوئی اس قسم کی آئیڈیالوجی ہے ان کی۔ اور تیسری جو ان میں خصوصیت ہے وہ طوطا چشمی ہے، انتہائی یعنی پرلے درجے کے احسان فراموش آدمی ہیں۔ آپ ان کی تعریف اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے بھی ان پر کسی قسم کی مہربانی کی، وہ اتنی ہی مہربانی سے اس کے یعنی اس کی بد کیا کہتے ہیں کہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اب ایک ٹوٹی فیملی کا ٹوٹا ہوا شخص جو ہے، جس نے کبھی اپنے خاندان کی بھی کفالت نہیں کی، وہ ٹانکے اور دوسروں کی جیبوں پر ہی گزر کرتا رہا ہے، کبھی زکوٰۃ، کبھی خیرات، کبھی صدقات، اور پھر اس میں بھی وہ ملاوٹ کرتا ہے۔ یعنی ویسے صدقات و خیرات ایک مذہبی فریضہ ہے مسلمانوں کا، اس کو اگر آپ کوئی ایسا فنکشن کریں جس میں کچھ ناچنے گانے والے یا اخلاقی طور پر جن کو دین بہرحال قبول نہیں کرتا، ان کو لا کر ایک مجمع اور تماشا بنا کر ان سے پیسے اکٹھے کریں اور وہ بھی اس میں مکس کر دیں، تو یہ کوئی یعنی مورلی جو ہے ساؤنڈ طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایسا بھی کرتے رہیں اپنی NGOs کو فائنانس وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو موجودہ ان کا انداز بھی دیکھ لیں کہ جب وہ شاہانہ انداز سے معاملات چلاتے ہیں تو کبھی بھی اپنی جیب سے نہیں چلاتے، اور یو ٹرن کی باقاعدہ یعنی یو ٹرن یوفیمائز کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کو وہ یو ٹرن کہتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ سیدھا اگر کہیں تو عوام کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یو ٹرن کو وہ ایک قابل تعریف ایکٹ یعنی کذب بیانی کو باقاعدہ وہ لیڈرشپ کی سب سے عام کوالٹی سمجھتے ہیں۔ اور پھر جیسے کہ پہلے اس کیا کہ اکنامک پیراسائٹ ہیں، ان کی زندگی کا پورا آپ مطالعہ کر لیں، اور پھر انہوں نے اپنے پولیٹیکل کلچر میں گالی کلچر کو فروغ دیا ہے، اباش پنا معاشرے میں پھیلایا ہے، اور ان کے آج بھی وزراء وغیرہ دیکھ لیں اور وہ خود دیکھ لیں کہ بد زبانی گویا ان کی فطرت اول ہے، فطرت ثانی میں نہیں کہتا، ان کی تو فطرت اول ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی وہ جو ایک گھٹیا سا شیخ پورہ سے پہلے وہ اس کا تھا ٹاؤٹ تھا مشرف کا، اور اب جو ہے وہ اس کا ہے خان صاحب کا، اعجاز بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ وزیر داخلہ۔ تو وہ پبلکلی دیکھ لیں کہ اپنے آفیشلز کو گالی دے رہا ہے، سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز جو ہیں ان پر ایمان نہ لایا کریں۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس قسم کی ویڈیو، ہاں البتہ کہیں کسی کا نام بھی نہ ہو، جیسے پاناما میں نام بھی نہ ہو، کوئی ثبوت بھی نہ ہو، پھر بھی یقین کر لیں۔ ہیں جی،
لیکن اگر ویڈیو بھی موجود ہو اور یعنی کیسی عجیب و غریب وہ کیا اس کو کہیں جی کہ ویڈیو اویلیبل ہے، یعنی جو پریکٹیکلی بیسٹ ثبوت پاسبل ہے اس کو نہیں ماننا، لیکن زیر زمین کوئی 20 تہوں کے نیچے سے کوئی مفروضہ کریٹ کر کے اس پر گزر کرنی ہے۔ بہرحال یہ گالی کلچر، یہ اوباش پنا، یہ جھوٹ کا کلچر، کذب بیانی، اور پھر بھی صداقت و امانت کا تمغہ سینے پر سجائے رکھنا، یہ موجودہ حکومت کا طرہ امتیاز ہے۔ اور جب اخلاقیات کی یہ حالت ہو کہ جھوٹ بولنا باقاعدہ ایک آفیشل پالیسی ہو اور اس کی ہائیسٹ لیول پر، پرائم منسٹر لیول پر باقاعدہ اس کی قصیدہ خوانی کی جائے، تو پھر اس حکومت سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت فارن پالیسی پر بھی بری طرح مات کھا چکی۔ کشمیر فروشی اور ضمیر فروشی باقاعدہ ایک سمجھ لیں کہ گویا اس موجودہ حکومت کا روح ہے۔ تو نہ معاشیات ٹھیک کر سکے، بدتر کیا، قرضوں تلے مزید ڈبویا، ایڈمنسٹریٹو اخراجات بہت زیادہ بڑھا دیے، ترقیاتی اخراجات بہت کم کر دیے، روپے کو ڈی ویلیو کر دیا، ہر یوٹیلیٹی کی پرائسز کو مینی فولڈ بڑھا دیا، اور ہر یعنی منسٹر جو ہے وہ گالی گلوچ سے ادھر بات ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اس قسم کی جب حکومت ہوگی تو اب قوم نیا پاکستان تو دیکھے گی، تو وہ اس نئے پاکستان کو انجوائے کریں۔ اور ساتھ ہی یہ آپ کی خدمت میں اسی طرح کی نظم ایک عرض کرتا ہوں کہ مکر گیا ہے، اس کا عنوان ہے، سب وعدوں سے مکر گیا ہے، کہتے تھے وہ سدھر گیا ہے۔ سب وعدوں سے مکر گیا ہے، کہتے تھے وہ سدھر گیا ہے، مکر و فریب تو بابرکت ہیں۔ یعنی یہ وہ کہتے ہیں صاحب کہ مکر و فریب یعنی یو ٹرن تو بابرکت ہیں، مکر و فریب تو بابرکت ہیں، قیادت گئی جب یہ ہنر گیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کی اولین کوالٹی، وہ کہتے ہیں کہ میرا پرائم منسٹر بننا دراصل یو ٹرنز کی وجہ سے، یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کہ سب وعدوں سے مکر گیا ہے، کہتے تھے وہ سدھر گیا ہے، مکر و فریب تو بابرکت ہے، قیادت گئی جب یہ ہنر گیا ہے، اور کاذب و خائن ہی اب اہل ہیں۔ کاذب و خائن ہی، جو باقاعدہ جھوٹ کے لیے لیکچر دیتے ہیں کہ کاذب و خائن ہی اب اہل ہیں، لگتا ہے ضمیر ہی گزر گیا ہے۔ کاذب و خائن ہی اب اہل ہیں، لگتا ہے ضمیر ہی گزر گیا ہے، اور صداقت و امانت سے توبہ میں عزیزان من بھلا اب عذر کیا ہے۔ اگر اسی چیز کو صداقت و امانت کہا جاتا ہے، یو ٹرن ہی صداقت و امانت ہے، کذب بیانی، مکر و فریب اور فراڈ اور دو نمبری یہی سارا صداقت و امانت ہے، تو پھر اس سے توبہ طیب کر لینی چاہیے جی، کہ کاذب و خائن ہی اب اہل ہیں، لگتا ہے ضمیر ہی گزر گیا ہے، اور عزیز صداقت و امانت سے توبہ میں عزیزان من بھلا اب عذر کیا ہے۔ صداقت و امانت سے توبہ میں عزیزان من بھلا اب عذر کیا ہے۔ اور آخری شعر پر ذرا غور فرمائیے گا کہ پیدائش پہ یو ٹرن نہ لے سکے، یعنی یو ٹرن کے کیونکہ شوقین ہے نا، پیدائش پہ یہ یو ٹرن نہ لے سکے، تلافی میں حرج اب مگر کیا ہے۔ کاش کہ یہ پیدائش پر ہی یو ٹرن لے لیتے تو یہ قوم اس عذاب سے تو بچ جاتی۔ تو بہرحال پیدائش پہ یہ یو ٹرن نہ لے سکے، تلافی میں حرج اب مگر کیا ہے۔ اب بھی یو ٹرن لے لیں، واپس چلے جائیں۔ تو سب وعدوں سے مکر گیا ہے، کہتے تھے وہ سدھر گیا ہے، مکر و فریب تو بابرکت ہیں، قیادت گئی جب یہ ہنر گیا ہے، کاذب و خائن ہی اب اہل ہیں، لگتا ہے ضمیر ہی گزر گیا ہے، اور صداقت و امانت سے توبہ میں عزیزان من بھلا اب عذر کیا ہے۔ پیدائش پہ یہ یو ٹرن نہ لے سکے، پیدائش پہ یہ یو ٹرن نہ لے سکے، تلافی میں حرج اب مگر کیا ہے۔